السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ شہر اقتدار کے اندر عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر صدیق جان صاحب باتیں چل رہی ہیں، اور آج جو نصرت جاوید صاحب ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے پیش نظر جو ہے وہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دینا چاہیے۔ تو کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا کہ کر دینا چاہیے یا کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں بڑا احترام کرتا ہوں نصرت جاوید صاحب کا، بہت سینئر ہیں، ہماری تو عمر سے زیادہ ان کا سابقہ تجربہ ہے۔ اگر تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کے ان کے میڈیکل ایشوز ہیں کر دینا چاہیے تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات چل رہی ہے کہ کیا جا سکتا ہے تو اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتی، کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان خود بھی شاید بنی گالہ نہ جانا چاہیں، اس سے پہلے عمران خان کو 2 بار آفر ہو چکی ہے بنی گالہ جانے کی، وہ نہیں گئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو وہ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ شفٹ کر سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں عمران خان صاحب کو اسی طرح سے آئسولیٹ رکھ کے، ان کی بیوی کو آئسولیٹ رکھ کے اور مینٹلی ٹارچر کر کے پورا کوشش کیا جائے گا کہ کسی طرح سے عمران خان ٹوٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ ابھی تک عمران خان پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی تک عمران خان لڑائی کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ابھی عمران خان لڑائی کو اگلے مرحلے میں، اگلے فیز میں لے گئے۔ مجھے عمران خان کی نہ تو مستقبل قریب میں کوئی رہائی نظر آتی ہے۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی چیزیں، ایک یہ ہے کہ عمران خان نے عدلیہ کے ذریعے آزاد ہونا ہے اور عدلیہ کمپرومائزڈ ہے۔ بھئی یہ بات تو 3 سال سے یہی ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، یہ آپ کو نئی بات تو نہیں بتا رہے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات وہ عمران خان نے خود ٹھیک کرنے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی صورت عمران خان کو 1% بھی ریلیف نہیں دے سکتی، 1% بھی سپیس نہیں دے سکتی۔ اس وقت حالات اور صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو اس غیر آئینی، غیر قانونی اقتدار، حکومت، نظام کی جو عمارت ہے، اس کی ایک اینٹ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں نکال سکتی۔ یہ حکومت ایک اینٹ بھی نہیں نکال سکتی، یہ عدالت ایک اینٹ بھی نہیں نکال سکتی۔ خوف ہے یار تو پوری عمارت گر جائے گی اگر ایک اینٹ۔ عمران خان 6 چیزوں پہ ایک سٹیپ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان، اچھا یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن پہ عمران خان کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ 6 چیزیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں دے سکتی۔ عمران خان 9 مئی کی تحقیقات چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہونے دے گی۔ 26 نومبر کی تحقیقات چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہونے دے گی۔ وہ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں دے گی۔ وہ 26ویں ترمیم ختم کر کے عدلیہ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں، اس وقت تو سارے چور، ڈاکو، لٹیرے پہ آ رہے ہیں، کبھی نہیں چاہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ان کو کوئی جو ہے وہ گرم ہوا بھی چھوئے۔ پھر عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے، پاکستان میں آزادی، غیرت، خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت ممکن نہیں ہے، جس طرح سے ہم ٹرمپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان جو ہے وہ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ نہ عمران خان ان 6 چیزوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ان پہ آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، حکومت نے، نون لیگ نے تھوڑی کرنے ہیں۔ شہباز شریف بیچارے کی کیا ہوا ہے؟ تو عمران خان نے رہا ہونا ہے جب تحریک انصاف سڑکوں پر آئے گی، اور اس وقت تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ تو سپٹمبر والے جلسہ نہیں کرنا چاہتے، یہ تو کل گوہر صاحب جو پیغام لے کر گئے ہیں وہ سپٹمبر والے جلسہ کینسل کروانے گئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ جو ہے گئے ہیں مذاکرات کی اجازت لینے۔ ایک چیز اور ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ یہ ہے اس وقت نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے مریم نواز کی حکومت کی سیلاب زدہ علاقوں میں کارکردگی۔ جس طرح کے گراؤنڈ سے ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، عوام کی چیخو پکار آ رہی ہے، آہو بکا آ رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ سارے کا سارا دباؤ اسٹیبلشمنٹ پہ جا رہا ہے، کیونکہ مریم نواز خود تو بیٹھے نہیں ہے، شہباز شریف خود تو بیٹھے نہیں، ان کو تو بٹھایا گیا، ان کو تو عدالتوں کے ذریعے ان کو عدالتوں کو کمپرومائز کر کے کس نے کیا؟ شہباز شریف نے کیا ہے، مریم نواز نے کیا نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کیا نا۔ دیکھیں یہ جو کچھ اس وقت پنجاب میں تباہی اور بربادی ہے اور جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا سارا دباؤ جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، بہت دباؤ جا رہا ہے کہ کن لوگوں کو تم نے بٹھا دیا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اب تو جو ڈائیورٹ ہو، سیلاب زدہ علاقوں کی تباہی کے اوپر بات نہ ہو، مریم نواز کی کارکردگی پہ بات نہ ہو۔ اسی لیے کبھی علی امین گنڈا پور صاحب کالا باغ ڈیم کا بیان دے دیتے ہیں، کبھی حنیف عباسی صاحب خواجہ آصف کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایک اور ٹاپک، کبھی علیمہ خانم صاحبہ پہ اٹیک کروا دیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ایشو کریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ توجہ ڈائیورٹ ہو، توجہ کیا ڈائیورٹ ہو کہ 2 چیزوں پہ بات نہ ہو۔ ایک، سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگوں کی آہو بکا ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ بات نہ ہو، جو مریم نواز کی کارکردگی ہے اس پہ بات نہ ہو،
جو عمران خان کے ساتھ اور بشرا بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ بات نہ ہو. اس وقت ہیں یہ مقاصد. باقی دیکھیں آپ کا نا ایک جو سوال تھا عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے, اس میں دو چیزیں دیکھیں. ایک تو میری ایک اسیسمنٹ ہے, میری بات نہیں ہوئی, لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ خدا نہ خواستہ یہ نیریٹو بنے کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ بگڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ بیانیاں بنوا کر کہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے, ان کی صحت خراب ہو رہی ہے, ان کو کچھ بیماریاں لگ گئی ہیں خدا نہ خواستہ, یہ نیریٹو بنا کر, اور وہ جو علیمہ خانم صاحبہ 5 اگست کو بتا چکی ہیں کہ ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب کی بہنیں بار بار جب یہ بات کلیئرلی کہتی ہیں کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل تندرست ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ ایک بیانیہ بنا کر کہ ان کی صحت گر رہی ہے, خراب ہو گئی ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کو ایسی چیز نہ کر دی جائے کہ دیکھیں وہ تو پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ان کی صحت تو خراب تھی. جو متی اللہ جان صاحب نے اور ثاقب بشیر صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے کوئی بدنیتی پہ مبنی نہیں کی. اس رپورٹ کو پڑھ کے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. اور جو نصرت جاوید صاحب نے بتایا کہ یار یہ معاملہ ہے سنجیدہ, ان کو صحت کی سہولیات ملنی چاہیے, ان کے اپنے ذاتی معالجین کو ایکسیس ملنی چاہیے. نہ تو متی اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب نے بدنیتی پہ مبنی بات کی ہے, نہ ہی نصرت جاوید صاحب نے کسی ایجنڈے پہ بات کی ہے. انہوں نے اپنا ایک اس کے اوپر جو سارا انالیسس ہے وہ بیان کیا. لیکن میں نے دوسری طرف آپ کو بغیر عمران خان کی فیملی سے بات کی, اپنی اسیسمنٹ بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی نہیں چاہتی کہ ایسا کوئی ماحول بنے کہ عمران خان کی صحت خراب ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں, کیونکہ الحمدللہ ان کو کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے ایسا. نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں, نہ وہ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں, نہ انہوں نے کہا مجھے ہاسپٹل منتقل کرو, یہ ساری چیزیں ہیں. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان پر پہلے قاتلانہ حملہ بھی کیا جا چکا ہے, اور ایک بار گولیاں ماری گئیں, ایک بار عمران خان کہتے ہیں کہ اس دن عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہونا تھا, یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. تو فیملی کے کنسرن اس لیے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں تاثر دینا چاہتے, یہ نیریٹو نہیں بننے دینا چاہتے کہ خدا نہ خواستہ ان کی صحت جو ہے وہ گر رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے. باقی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں ضرور کہوں, ایک ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا عزم وہ برقرار ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس پہ بشرا بی بی اور عمران خان 1% بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں آئے. بشرا بی بی نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں طاقت بنوں گی, میں عمران خان کو کبھی جو ہے وہ سرنگون نہیں ہونے دوں گی, میں عمران خان کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے مجبور نہیں ہونے دوں گی. وہ بڑی جرأت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی اور کاٹ رہی ہیں. لیکن دیکھیں عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کو 22 گھنٹے آئسولیٹ رکھا جاتا ہے, جب آپ کو پانی گندا دیا جائے, آپ کو وضو کے لیے پانی گندا دیا جائے, آپ کو پینے کے لیے پانی گندا دیا جائے. بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, ان کو ناشتہ خود بنانا پڑتا ہے, ان کو کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں, ان کو کپڑے دھونے کے لیے گھر نہیں بھجوانے دیا جاتا, ان کا جو سامان گھر والے فیملی لے کے جاتی ہے وہ نہیں دینے دیا جاتا, ان کی فیملی کی تذلیل کی جاتی ہے, ان کو اذیت دی جاتی ہے, ان کو تکلیف دی جاتی ہے, ان کی بیٹیوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا, پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی, ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, ان کے ذاتی معالجین تک ان کی رسائی نہیں ہے, ان کو مختلف طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے. مثلاً ایک موقع آیا جس میں پتہ چلا, جو تحریک انصاف کے سورسز نے بتایا کہ جو وارڈن تھی وہ کیا, اس نے کام شروع کر دیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے کسی خاتون کو لے جا کے اپنے مطلب وہاں جو قیدی ہیں ان میں سے یا اپنے سٹاف میں سے, اور اس کو مارنا زور زور سے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے تھانوں میں نہیں ہوتا سائیکولوجیکل ٹارچر کے لیے, کہ کسی کے سامنے کسی اور کو برے طریقے سے پیٹنا مارنا, اور اس کا وہ پھر جس کو مارا جا رہا ہو اس کی چیخیں ہوں, وہ رو رہا ہو اور اس کی آوازیں وہ سنیں, اور اس کو مینٹلی ٹارچر کیا جائے کسی اور کو. تو یہ چیزیں بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا اپنے موقع پہ ڈٹے ہونا, آپ کی روح کا سٹرونگ ہونا, وہ ہے, لیکن جسم پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, جسم پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. دیکھیں آپ ذہنی طور پہ جتنے مرضی مضبوط ہوں, روحانی طور پہ جتنے مرضی مضبوط ہوں, آپ کو ناقص کھانا دیا جائے تو اپنی صحت گرے گی. بالکل انڈرسٹوڈ ہے. آپ کو گندا پانی دیا جائے گا تو خدا نہ خواستہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے, آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو ایک ہے روح کی بات, ایک ہے عزم کی بات. اس میں نہ بشرا بی بی کمزور پڑی ہے نہ عمران خان کمزور پڑی ہے, لیکن ایک بھائی آپ ایج کا ایک تقاضا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے اوپر چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, اور پھر یہ چیزیں جب آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, یہ چیز ہے. اب تحریک انصاف کو نا, میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو ان چیزوں میں فرق جو ہے وہ واضح کر کے اور آگے چلنا ہوگا. تحریک انصاف کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ بالکل پرعزم ہے, وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. ڈٹے ہوئے نہ ہوتے تو معافی مانگ کے تک باہر آ جاتے, کمپرومائز کر لیتے, وہ الفاظ استعمال نہ کرتے جو استعمال کر رہے ہیں آخری ٹویٹ میں. لیکن تحریک انصاف کو وہیں پہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ کچھ چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں. وہ ہے عمر کے ساتھ ساتھ جو آپ کے
جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، بالکل ہے. اور وہ اثرات ہیں کیونکہ آپ 22 گھنٹے دونوں کو آئسولیٹ رکھتے ہیں، آپ ان کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ ان کو سونے نہیں دیتے. تو اس لیے تحریک انصاف کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ بتائیں گے کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے تو باعث شکست کا تاثر جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یار عمران خان اگر ڈرا ہوا ہوتا تو یہ ٹویٹ کرتا جو اس نے 26 اگست کو کیا، یہ بیان دیتا جو 26 اگست کو کیا. تحریک انصاف کو ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے اور ریئلٹی لوگوں کو بتانی ہوگی. یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. یہ بتانا ہوگا کہ صحت بہرحال ان کی افیکٹ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی صحت افیکٹ نہیں ہو رہی، لیکن وہ خدا نہ خواستہ ایسی بھی نہیں ہے حالات کہ آپ کہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا ایشو ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فیملی جو عمران خان صاحب کی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ ایک پرسیپشن بنے کہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے اس بیانیے کو بنا کر کہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے، کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز کر دی جائے اور کل کو کہا جائے تو یہ خبریں پہلے آ رہی تھی کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب ہوں یا بشرا بی بی صاحب ہوں، ان دونوں کو ان کے ڈاکٹرز تک ایکسیس دی جانی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے. نہ وہ لندن جا رہے ہیں، نہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، نہ وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. ایک چور ڈاکو لٹیرے کو اگر آپ علاج کے نام پہ باہر بھیج سکتے ہیں تو ایک بے گناہ، دو بے گناہ قیدی، ان کو ہاسپٹل میں تو ڈاکٹرز کو جا کے ان کو چیک کرنے دینا. انہوں نے ایک بار بھی بشرا بی بی اور عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ہاسپٹل لے جاؤ. بھائی بشرا بی بی تو وہ ہیں جن کو بنی گالا رکھا گیا تو وہ عدالت سے پیٹیشن کر کے کیس لڑ کے وہ اڈیالہ گئی ہیں. پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون قیدی ہیں، مرد قیدی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی اور جگہ پہ سب جیل قرار دے کے رکھا گیا اور وہ عدالت میں کیس کر کے اور جیل گیا ہو عام قیدیوں کی طرح. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. بالکل ایسے. تو اس لیے میں خیال فرق وہ کر کے باقی میں مستقبل قریب میں نہ عمران خان کی رہائی دیکھ رہا ہوں، نہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی دیکھ رہا ہوں. جب تک پی ٹی آئی مزاحمت نہیں کرے گی، جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی، جب تک عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہوں گے، تب تک میں ان دونوں کی رہائی نہیں دیکھ رہا. آپ نے بڑا زبردست صدیق جان صاحب یہ فرق بتایا کہ تحریک انصاف کو اس بات کے اندر فرق کرنا چاہیے. علامتی احتجاج چل رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر. کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف اپنی ایک الگ اسمبلی لگائے گی، لیکن تحریک انصاف نے باہر ایک علامتی احتجاج کیا. اس کے بعد اسپیکر کی طرف سے تحریک انصاف کو دعوت بھی آئی مذاکرات کے لیے. تو اس سے کچھ نکل سکتا ہے، کوئی نتیجہ؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ ڈرامہ ہے، یہ اداکاری ہے، یہ فنکاری ہے، چابی والے کھلونے ہیں، اردلی ہیں، بکرے ہیں، لیلے ہیں. یہ ان کو عمران خان نے کہا کہ فارم 45 کی اسمبلی لگاؤ، یہ گھونگلوں سے مٹی اتار کے اور اندر واپس آ گئے. یہ عمران خان کو یہ بات جتنے جلدی سمجھ آ جائے اتنا ان کے حق میں بہتر ہے کہ یہ اسمبلیاں عمران خان کی گرفتاری اور ان کے پاؤں کی زنجیریں بن گئی ہے. یہ اسمبلی، یہ ایم این ایز، ایم پی ایز بالکل اب مزاحمت نہیں کرنا چاہتے، یہ بالکل سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہتے، یہ بالکل سخت موقف نہیں اپنانا چاہتے. عمران خان کو جتنا جلدی ہو سکے پنجاب اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے باہر آ جانا چاہیے، ورنہ یہی ڈرامے ہوں گے جو ڈرامہ کیا انہوں نے. کہا صدیق جان صاحب اس ٹاپک سے ذرا ہٹ کے بات کریں گے تھوڑی سی. آپ نے آج تفصیلی ویلاگ بھی کیا کہ مریم نواز صاحبہ کی اب تو تصاویر جو ہے وہ مساجد کے باہر بھی لگ رہی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس حد تک، اتنی حد تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جب آپ کو کانفیڈنس یہ ہو کہ سب ادارے آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ سب ادارے آپ کے ماتحت ہیں، یعنی 90% ادارے آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں اور 10% ادارے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اب آپ کو پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ یہی کرتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں کہ مسجدوں کے اوپر ان کی تصویریں، کھانے کے ڈبوں کے اوپر ان کی تصویریں، اربوں روپے کے اشتہارات. ابھی نئی اشتہاری مہم سنا ہے کہ آ رہی ہے، اربوں روپے کے اشتہارات دیے جائیں گے ٹی وی چینلز کو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں. بڑا زبردست مریم صاحبہ نے کام کیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کے جو اصل ایشوز ہیں وہ میڈیا نہ دکھائے. میڈیا کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے کہ آپ نے سیلاب زدہ علاقوں کے مسائل نہیں دکھانے، ہم اس کے بدلے آپ کو اربوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں. تو جب آپ سسٹم کے لاڈلے ہوں، جب پورا نظام آپ کو یہ کہے کہ آپ ہی آپ ہیں، پھر یہی ہوتا ہے جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. علیم خان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ علیم خان صاحب کے حوالے سے میں کچھ چیزیں چیک کر رہا ہوں، وہ نیکسٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ تحریک انصاف کو ایٹ لیسٹ اس بات کا فرق کر کے جو اپنے فالورز ہیں، ورکرز ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ فزیکلی طور پر عمران خان صاحب کی جو صحت ہے ظاہر ہے وہ ایج کے ساتھ اور اڈیالہ جیل میں رہنے کی وجہ سے افیکٹ تو ہوگی، لیکن ان کا جو سٹانس ہے وہ سٹانس کے اوپر ابھی تک وہاں پر برقرار ہے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 3 سپٹمبر ہے اور دن ہے بدھ کا. کل رات سے بلکہ کل شام سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر 3 خبریں چلنے لگ گئیں. ایک کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے،
دوسرا یہ کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور تیسری خبر یہ چلی کہ عمران خان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ ان تین خبروں کی حقیقت کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ خبریں کہاں سے آئیں، کیسے چل پڑیں۔ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے ایک درخواست دائر کی، جو ان کے وکیل ہیں فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب، جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی عمران خان کے وکیل ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی نومبر 2024 سے لے کر اب تک ان کے جو ذاتی معالجین ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر سمینہ نیازی، ان کی جانب سے ان کا طبی معائنہ نہیں کیا گیا، تو عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو رسائی دی جائے۔ اس درخواست کے جواب میں اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ایک رپورٹ جمع کرائی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنی بار عمران خان صاحب کا کس ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کب ان کو کیا مائنر سا کوئی ایشو تھا، دانت میں درد تھا، کان میں درد تھا، اس طرح کی چیزیں۔ اور باقی تو آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ عمران خان بالکل فٹ ہیں، نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ وہ بیمار ہوئے ہیں، نہ وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسی ضمانت کی درخواست میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر دائر کی کہ میں بہت بیمار ہوں، میرے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، میرا علاج جو ہے وہ امریکہ میں ہو سکتا ہے یا لندن میں ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی درخواست عمران خان نے دائر نہیں کی۔ ہاں، میاں نواز شریف کی ایسی درخواستیں آج بھی ریکارڈ پر ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ علاج پاکستان میں کرانا مناسب نہیں سمجھتے، پاکستان کے ڈاکٹرز کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، تو وہ لندن کے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، اس لیے وہ لندن جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی ایسی کوئی اپلیکیشن نہیں۔ لیکن یہ جو جواب جمع کرایا انہوں نے اڈیالہ جیل انتظامیہ نے، وہ جواب جو ہے، جو متی اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب نے، انہوں نے بڑی نیک نیتی سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں ایک جو ٹرم ہے اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس ٹرم کو انہوں نے جب ایکسپلین کیا تو اس سے بھی ایک یعنی وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو رسائی دینی چاہیے، اور پراپر عمران خان صاحب کا کان کا یا دانت کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں کوئی ایسی خدا نخواستہ ان کو سیویئر ایشو ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کی ہائپ کریٹ ہو جائے کہ خدا نخواستہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیزیں ایکسپلین کی متی اللہ جان صاحب نے یا ثاقب بشیر صاحب نے، اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد کل اچانک جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کہیں سے خبر فیڈ کی جاتی ہے۔ خبر فیڈ یہ کی جاتی ہے کہ جناب عمران خان جو ہیں ان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے، اور ان کو بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ میں ان دونوں خبروں سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جب بھی ایسی کوئی خبر آتی ہے تو ہم نے واقعاتی شواہد دیکھنے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے کیا کہیں سے کوئی ریلیف عمران خان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس کا حق بنتا ہے۔ عمران خان صاحب کی 7 کیسوں میں 26 نومبر کے 7 کیسوں میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، ان کی ضمانت اپلائی کی، اس کی سماعت ہونی تھی پرسوں، لیکن جج صاحب اچانک، جج امجد شاہ اچانک چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہی میڈیکل والی درخواست پہ آرگومنٹس ہونے تھے، اس کے اوپر بھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی پچھلی جو 3 سماعتیں تھیں عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں، وہ تینوں سماعتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، ملتوی کر دی جاتی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کی جی ایچ کو حملہ کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، وہ بھی ملتوی کر دی جاتی ہے، وہاں پہ بھی جج صاحب امجد شاہ صاحب نہیں جاتے۔ پھر عمران خان صاحب کا القادر کیس بھی اسلام آبادی کورٹ میں نہیں لگ رہا۔ پھر عمران خان صاحب کے خلاف کمپین بھی چل رہی ہے، عمران خان کو بہنوں سے بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ عمران خان کو جو ایک عام شہری، ایک عام قیدی کو بھی جو رائٹس میسر ہیں وہ عمران خان کو میسر نہیں ہیں۔ جو عمران خان کی فیملی بھی اکثر کہتی ہے کہ جو رائٹس، جو پروٹوکول، جو سہولیات کلبھوشن یادو جو کہ ایک دہشت گرد ہے، جو پاکستان میں آ کے اور جاسوسی کر رہا تھا، دہشت گردی کے واقعات کر رہا تھا اور کروا رہا تھا، جو سہولیات کلبھوشن یادو کو میسر ہیں وہ سہولیات عمران خان کو میسر نہیں ہیں۔ یہ ان کی فیملی کئی بار یہ کہہ چکی ہے، تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں۔ تو ایسی ہمیں کہیں سے بھی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ باقی عمران خان صاحب کو کئی بار آفرز ہوئی بنی گالہ شفٹ ہونے کی، وہ نہیں ہوئے۔ اور کل جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے، کیونکہ میری بات ہوئی ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے، میں نے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ظہیر عباس صاحب کو اسپیشلی کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ نے خان صاحب سے اسپیسیفک یہ کوشچن کرنا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے نہ تو یہ کہا کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، نہ کہا دانت کا مسئلہ ہے، نہ کہا کہ کان کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب اب 72-73 سال ان کی عمر ہے، تو عمر کے اس حصے میں بہت سے میڈیکل ایشوز ویسے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے جتنے
وہ ایکسرسائز ابھی بھی کرتے ہیں اور جتنے وہ ماشاءاللہ فٹ ہیں تو ان کو اس طرح سے تو ایشوز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ کسی کو 2 سال قید تنہائی میں رکھیں گے، آپ اس کو آئسولیٹ رکھیں گے، آپ اس کو مینٹلی ٹارچر کریں گے، جب آپ اس کو اذیت دیں گے تو وہ اس کی روح جتنی بھی مضبوط ہو، وہ جتنا بھی پرعزم ہو، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اثرات جسمانی طور پر آپ کے اوپر آتے ہیں۔ جب اتنی بربریت آپ کے ساتھ کی جا رہی ہو، جب اتنا ظلم کیا جا رہا ہو، جب آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہو، جب آپ کی اہلیہ کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، جب آپ کی بہن کے بچوں کو اٹھا لیا جائے، جب آپ کے ایک اور بہن کا بیٹا 2 سال سے ناحق قید میں ہو، جب آپ کی پارٹی کو توڑ دیا جائے، جب آپ کو آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جائے، جب آپ کی بیٹوں تک رسائی نہ دی جائے، جب آپ کے ساتھ آپ کے بیٹوں کی آپ سے بات نہ کرائی جائے، جب وضو کے لیے گندا پانی دیا جائے، جب پینے کے لیے پانی مناسب نہ دیا جائے، جب کھانے کے لیے کھانا صحیح کوالٹی کا نہ دیا جائے، تو یہ سارے جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت اگر ہو رہی ہوگی تو آپ کے جسم کے اوپر اثرات ڈیفینیٹلی پڑتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو ان کی حالت اتنی زیادہ کو خراب ہو رہی ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کرانا پڑے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میری ایک اسیسمنٹ ہے، میری عمران خان صاحب کی فیملی سے بات نہیں ہوئی، میری علیمہ خانم صاحبہ سے یا نورین نیازی صاحبہ سے یا ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سے بات نہیں ہوئی، لیکن میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو کچھ خدشات ہیں۔ ان کو خدشات یہ ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کی فیملی کہہ چکی ہے، علیمہ خانم صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہمیں یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا۔ پھر سہیل بڑائی صاحب نے بھی لکھ دیا کہ یہ عمران خان صاحب کا خدا نہ خواستہ جیل کے اندر ان کے ساتھ ان کی خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے جیل کے اندر، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں کہ بھٹو جیسا سلوک ہو سکتا ہے، تو بھٹو کا کیا ہوا تھا؟ جیل میں اس کو پھانسی لگائی گئی تھی، یعنی اس کی زندگی جیل میں ختم ہو گئی تھی اور وہ رہا نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی سہیل بڑائی نے لکھی ہیں اور ان کی آج تک تردید نہیں آئی کہ یہ بات نہیں ہوئی کہ عمران خان کو بھٹو جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، یعنی جیل میں ان کا خاتمہ خدا نہ خواستہ کر دیا جائے گا۔ تو میری ایک اسیسمنٹ ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، میرا ایک اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو یہ خدشات ہیں کہ یہ نیریٹو نہ بنوا دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ ان کی صحت ناساز ہے، وہ بیمار ہیں، اور اللہ نہ کرے بعد میں کوئی ایسی چیز کر دی جائے کہ اور کہا جائے کہ وہ تو دیکھیں نا، خبریں تو پہلے آ رہی تھی کہ عمران خان بیمار ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے ایک ویڈیو کلپ بنایا گیا جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے خدا نہ خواستہ توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کی ہے اور توہین اسلام کی ہے، اس کی ایک ویڈیو تیار کی گئی، وہ ویڈیو ٹاؤٹس کے ذریعے ٹویٹ کروائی گئی، وہ ویڈیو پی ٹی وی پر چلوائی گئی، وہ ویڈیو پورا پروپیگنڈا ماحول تیار کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو گولی لگ جاتی ہے وزیر آباد میں، اور کہا گیا کہ عمران خان نے تو دیکھے نا، وہ ایک ویڈیو کلپ چل رہا تھا کہ عمران خان نے توہین مذہب کیا ہے، تو وہ جو حملہ آور تھا اس کا دماغ خراب ہو گیا، تو اس نے وہ کر دیا، حملہ کر دیا عمران خان کے اوپر، قتلانہ حملہ کر دیا، ایک پوری پری پلان۔ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ ویڈیو کلپ کہاں ایڈٹ ہوا، کہاں تیار ہوا، کس نے وہ ٹاؤٹس کو دیا تھا، وہ ٹاؤٹس کس کے تنخواہ دار ہیں، وہ کس کے ملازم ہیں، پی ٹی وی کس کی انسٹرکشن پہ چلتا تھا، یہ سب چیزیں پتہ ہیں۔ تو یہ ایک پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک پوری کمپین شروع کی گئی، تیار کی گئی، چلوائی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا یا کروا دیا گیا، کیونکہ جب آپ پری پلانڈ کمپین کروائیں گے توہین مذہب کی، تو پھر آپ نے ہی حملہ کروایا نا، جو وہ کمپین کرنے والے ہیں انہوں نے وہ حملہ کروایا ہے، اور پھر اس کی شفاف تحقیقات بھی نہیں ہونے دی، آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی اس قاتلانہ حملے کی۔ تو اس لیے فیملی کو یہ خدشات ہیں کہ ایسی خدا نہ خواستہ ایک نیریٹو نہ بنا دیا جائے کہ وہ بیمار ہیں، اور ان کو بیماری کا کہہ کے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز کر دی جائے کل کو۔ تو اس لیے بار بار عمران خان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ عمران خان الحمدللہ تندرست ہے، یہ چھوٹے موٹے ایشوز ظاہر ہو جاتے ہیں، اس عمر میں ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے سیویئر ایشو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی کوئی ایمرجنسی سی کیفیت ہو۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی فیملی نہیں چاہتی کہ باہر ایک ایسا تاثر جائے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان جو ہے وہ مطلب بالکل وہ کو بیمار ہو گئے ہیں، یا وہ شکست جو ہے وہ کھا گئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا 26 اگست کا ٹویٹ پچھلے 25 ماہ کا سب سے سخت ٹویٹ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی گال عمران خان نے شفٹ ہونا تھا تو کئی بار ان کو آفر ہو چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو امریکہ اسٹیبلشمنٹ بھجوا دے گی، یا سعودی عرب بھجوا دے گی، یا یو کے بھجوا دے گی۔ میں کسی صورت یہ بات نہیں مان سکتا۔ کیوں؟ عمران خان کو امریکہ اگر بھجوا دیا جائے گا تو عمران خان امریکہ کے اندر شاید ہی کسی نے اتنے بڑے جلسے کیے ہوں جو عمران خان کریں گے، یعنی امریکہ کی سرزمین پر
کسی بھی غیر امریکی نے امریکہ کے ظاہر ہے امریکہ کے اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، امریکہ کے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، اپنے رہنماؤں کو چھوڑ کے، اپنے ایشوز کو چھوڑ کے کسی بھی دنیا کے اور ملک کے کسی بھی رہنما کے اس سے بڑے جلسے نہیں ہوئے ہوں گے جو عمران خان کریں گے امریکہ میں. یو کے سے بھی لوگ جائیں گے، پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں جائیں گے. تو عمران خان صاحب کو یہ نظام اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ان کو امریکہ بھجوا دے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ساری خبریں چل رہی ہیں یہ اسی کا حصہ ہے. اصل میں اس وقت پورے نظام کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے پنجاب میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو مریم نواز کی اداکاریاں ہیں، جو ٹک ٹاکس ہیں، یعنی مسجد تک کے اوپر مریم نواز کی تصویریں لگ گئی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، جعلی کیمپس لگ رہے ہیں، لوگ قرآن مجید سامنے رکھ کے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے 2 نمبری ہو رہی ہے. ان کے لیے کارپیٹ بچتے ہیں تو وہ بھی ایشو بنتا ہے، ان کے لیے نئی کشتیاں لائی جاتی ہیں وہ بھی ایشو بنتا ہے، ان کے لیے کشتیاں آکوپائی کی جاتی ہیں وہ بھی ایشو بنتا ہے، ان کی انتظامیہ کے پول جیو نیوز تک کھول رہے ہیں. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک پورا مریم نواز کو جو لانے والے ہیں، جو بچانے والے ہیں، جو چلانے والے ہیں، وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ اس وقت معاملہ مریم نواز کی نااہلی سے ہٹ جائے.